حقیقت ہے۔ کائنات میں 3 زمانے متعارف ہیں، ایک زمانے حقیقی، دوسرا زمانے متواتر، تیسرا زمانے غیر متواتر۔ جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ زمانے متواتر جسے ہم منقسم حواس کہتے ہیں، زمانے متواتر کا ادراک ہمیں منقسم حواس میں ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ ہے یا کائنات کو خارجی طور پر جس طرح سمجھتے ہیں، کائنات کے اندر جو افعال و حوادث رونما ہو رہے ہیں، ہم ان کو زمانے متواتر کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ کائنات جو قدم اٹھاتی ہے وہ ایک لمحے کا پابند ہے، یعنی ساری کائنات لمحات میں بند ہے۔ ایک لمحہ ہو یا دوسرا لمحہ ہو، دونوں لمحات اس بات کے پابند ہے کہ وہ لمحے کے اندر موجود رہیں۔ لمحات میں ان کا ظہور ہے۔ لمحات کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں کائنات میں کسی بھی وقت ٹھہراؤ ممکن نہیں، کائنات ہر لمحہ متحرک ہے۔ جب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کائنات ہر لمحہ متحرک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا سفر جب ایک نقطے سے دوسرے نقطے کے بعد تیسرے نقطے میں واقع ہوتا ہے جو بلا تغیر نہیں ہوتا۔ یوں کہیں گے کہ کائنات جن لمحات پر قائم ہے وہ ہر ایک لمحہ ایک تغیر ہے، دوسرا لمحہ دوسرا تغیر ہے۔ نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ کائناتی لمحہ کائناتی ہے، کائناتی لمحہ کائنات ہے، یعنی لمحہ کائناتی تغیر کا نام ہے۔ جب ہم لمحے کو کائناتی تغیر تسلیم کرتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر لمحہ الگ الگ ہے اور ہر لمحے کے حوادث جدا ہیں۔ ہر لمحے کے حوادث کو جدا تسلیم کرتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن نشین ہوتی ہے کہ چونکہ لمحات بھی زمانہ ہے، اس لیے زمانے کی جداگانہ وحدتیں ہیں اور ہر وحدت کے درمیان فصل ہے، اور ہر متضاد وحدت اپنی ہستی میں جداگانہ صفات رکھتی ہے۔ اصطلاحاً انہیں کا نام زمانے غیر متواتر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ زمانے متواتر معلومات و واردات اور زمانے غیر متواتر نامعلوم واردات ہے۔ اگر زمانے متواتر کی وحدتیں ایسی واردات کا مجموعہ ہے جن سے شعور واقف ہے، اور غیر متواتر کی وحدتیں ایسی واردات کا مجموعہ ہے جن سے شعور ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دونوں زمانوں کا تذکرہ حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔ میں نے آدم کے پتلے میں روح پھونکی، اسے علم اشیاء عطا کیا۔ اللہ نے آدم کو خلا سے بنایا، اس خلا میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، اس لیے روح آدم اور خلا کے درمیان فصل قائم ہے۔ یہ فصل خلا ہے، خلا میں اللہ نے روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد آدم کو علم شیء عطا کیا، یعنی آدم دونوں ایجنسیوں سے مرکب ہوا، ایک روح الہی اور دوسرا علم شیء۔ علم اشیاء حاصل ہونے کے بعد یہ علم ہوا کہ اشیاء کیا ہیں، اشیاء کی ماہیت اور حیثیت کیا ہے۔ یہ علم اشیاء کیا ہے، ماہیت کیا ہے، عالم فطرت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم شیء کے مقابل عالم فطرت موجود ہے۔ عالم فطرت یہ ہے جس کو زمانے متواتر کہا جاتا ہے۔ زمانے متواتر کو قرآن پاک نے عالم شہادت کہا ہے۔ روح الہی کے بالمقابل روحانی دنیا یعنی زمانے غیر متواتر ہے، جس کو قرآن پاک نے عالم غیب کا نام دیا ہے۔ اس کا فارمولہ اس طرح ہے: روح الہی، علم اشیاء، عالم فطرت، زمانے متواتر، عالم شہادت۔ روح الہی، روح کے اندر علم اشیاء، تکوین کائنات، آدم۔ روح، علم اشیاء، آدم۔ اس فارمولے کی تشریح یہ ہے: آدم خلا ہے، بجنی مٹی ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے روح پھونکی، جب روح پھونکی تو روح کو علم اشیاء عطا ہوا، علم اشیاء عطا ہونے کے بعد آدم کو زندگی گزارنے اور تکوین کائنات سے متعلق جو علوم حاصل ہوئے، ان علوم سے قوانین فطرت کو تلاش کرنا عالم فطرت ہوا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ خلا سے نکل کر روح میں داخل ہوا اور اس روح کی معرفت علم اشیاء حاصل کیا،
اور علم اشیاء حاصل کرنے کے بعد علم اشیاء کا تعلق عالم غیب سے جوڑا. آدم خلا ہے، خلا میں روح، روح میں علم اشیاء، علم اشیاء میں عالم فطرت. عالم فطرت زمانے متواتر ہے. زمانے متواتر جس چیز پر قائم ہے وہ غیر متواتر ہے. یہی غیر متواتر عالم غیب ہے.